اللهم صل على محمد وآل محمد تؤدبني بعقوبتك ولا تمكر بي في حيلتك من أين لي الخير يا رب ولا يوجد إلا من. ناظرین السلام علیکم. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید خیر خلقہ اجمعین وعلی اہل بیتہ الاطیبین الاطہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین. اما بعد، قال الحکیم فی کتابہ العظیم قل ما یعبأ بکم ربی لولا دعاؤکم. ناظرین، پروگرام پیغام سحر کے عنوان سے مسلسل شبوں میں میری گفتگو ہو رہی ہے، اور اس سلسلے میں امام سجاد کی عظیم دعائے ابو حمزہ شمالی میں بیان ہوئے عظیم مطالب اور عظیم مضامین، جس میں معرفت الہی کا خزانہ ہے، جس میں یہ کہا جا رہا ہے، بتایا جا رہا ہے کہ تم اپنے مالک سے کیسے گفتگو کرو. وہ مالک کتنا کریم ہے، کتنا رحیم ہے. کل کی گفتگو میں کہ آخر میں نے کہا تھا کہ امام سجاد فرماتے ہیں، پروردگار، میں تجھ سے جو تیرے ہی کہنے کی بنیاد پر جو تو نے کہا ہے کہ ادعونی استجب لکم، تم مجھے بلاؤ میں تمہیں تمہارا جواب دوں گا، یا تو نے جو کہا ہے واسأل اللہ من فضلہ، اللہ سے اس کے فضل کے سلسلے میں سوال کرو. تو یہ جو میں سوال کر رہا ہوں، میں جو اپنے مطالب کو تیری بارگاہ میں، اپنی ضرورتوں کو تیری بارگاہ میں بیان کر رہا ہوں، وہ اس لیے نہیں ہے کہ مجھے اس کا حق ہے، میں استحقاق رکھتا ہوں. نہیں، میرے اعمال ایسے نہیں ہیں کہ تو میری ہر باتوں کو سنے. پھر امام سجاد فرماتے ہیں کہ پھر میں کیوں یہ سوال کر رہا ہوں. اس کے لیے امام سجاد نے کہا کہ تو نے یہ کہا ہے وَصَلُ اللَّهِ مِن فَضْلِهِ، تم اللہ کے فضل سے سوال کرو. یہ قرآن کی آیت ہے، ان اللہ بکم رحیمہ، اللہ تمہارے پر مہربان ہے. یا اس نے خود کہا ہے ادعونی استجب لکم. امام سجاد یہاں پر تربیت کر رہے ہیں، ہمیں بتا رہے ہیں، ہمیں سکھا رہے ہیں، انداز دعا بتا رہے ہیں کہ دیکھو اپنے مالک کی بارگاہ میں تمہیں کیسے دعا مانگنی چاہیے. اس طرح دعا نہیں مانگنی چاہیے جیسا کہ تم نے سوچا کہ ہم نے تو سارا حق ادا کر دیا. اگر ہم روزے رکھ رہے ہیں تو ہم نے سوچا کہ اب تو ہم حقدار ہیں، اب ہم اللہ سے جو چاہے مانگیں. ہم نے نمازیں پڑھ لی، وہ بھی الٹی سیدھی، کہ اس کے رکوع میں کتنے نقصان ہیں، کتنی کمیاں ہیں اس کی قراتوں میں، سجدوں میں، نیتوں میں، کہ ذرا دیکھیں کس لیے نمازیں پڑھی جا رہی ہیں، عبادتیں کس کے لیے، کہ اس میں دکھاوا تو نہیں ہے. اسی طرح اگر کچھ انفاق کرتے ہیں تو اس میں کیا ہے، ذرا اپنے اعمال کو ٹٹول کر دیکھیں. لیکن ہمارے اعمال کیسے ہیں، اور ہم اللہ سے مطالبہ کرتے ہیں یہ سوچ کر کے جیسے مجھے حق ہے، یہ تو مجھے ملنا چاہیے. اگر کبھی دیر ہوتی ہے تو ہم سوچتے ہیں کہ کیوں یہ دیر ہو رہی ہے، کیوں نہیں دے رہا ہے، وہ مجھے پیدا کر کے بھول گیا ہے. اس طرح کے بعض جملے لوگ اپنی زبانوں پر ادا کرتے ہیں. اور کبھی کبھی تو ایسے اللہ کی بارگاہ میں مانگا جاتا ہے جیسے انکم ٹیکس آفیسر کسی بزنس مین کے پاس جا کے کہے کہ آپ کیا اتنا ٹیکس باقی ہے، اتنا ٹیکس باقی ہے، اس میں اتنا دیجیے، اس میں اتنا دیجیے. اسی طرح ہم بھی دعا کرتے ہیں، کہتے ہیں پروردگار ہمیں یہ چاہیے، ہمیں روزی چاہیے، ہمیں نوکری چاہیے، ہمیں اولاد چاہیے، ہمیں فلاں چیز چاہیے. ایسا جیسا لگ رہا ہے کہ آپ حکم دے رہے ہیں. امام سجاد طرز دعا ہمیں بتا رہے ہیں کہ دیکھو ہم حقدار نہیں ہیں، معصوم یہ فرما رہا ہے، لیکن چونکہ تو نے کہا ہے کہ مجھ سے مانگو اور تیرا وعدہ سچا ہے، اس لیے کہ تو سچا ہے، لہذا میں یہ اطمینان مجھے ہے کہ تیرا وعدہ جھوٹا نہیں ہو سکتا. تو نے یہ کہا ہے کہ تم مانگو، لہذا اے میرے مولا، اے میرے پروردگار، اے میرے آقا، اے رحیم و کریم، وَلَيْسَ مِن صِفَاتِكَ یا سیدی، اے میرے سردار، اے میرے آقا، تیرے صفات میں یہ بات نہیں ہے. وہ تو اور لوگ ہیں جو وعدہ کرتے ہیں پھر بھول جاتے ہیں، یاد دلاتے دلاتے انسان تھک جاتا ہے، اور پھر وہ یہ کہہ دیتے ہیں کہ ہم نے یہ وعدہ کیا ہی نہیں تھا. وَلَيْسَ مِن صِفَاتِكَ یا سیدی أَن تَأْمُرَ بِالسُّؤَالِ، کہ
کہ تو یہ تو کہے وصل اللہ من فضلے، اس کے بعد وَتَمْنَعَ الْعَطِيَّةَ اور دینے سے منع کر دے، یہ تیرے صفات میں سے نہیں ہے، اس لیے کہ انت الجواد، اس لیے کہ تو بہت زیادہ دینے والا ہے، لہذا پروردگار یہ تیرے صفات میں سے نہیں ہے۔ وَلَيْسَ مِن صِفَاتِكَ يَا سَيِّدِي أَن تَأْمُرَ بِالسُّؤَالِ وَتَمْنَعَ الْعَطِيَّةَ اور دینے سے منع کر دے۔ وَأَنْتَ الْمَنَّانُ اور تو ہی سب سے زیادہ احسان کرنے والا ہے۔ انت المنان یہاں پر تاکید ہے کہ منان اگر ہے کوئی تو تو ہے۔ وَأَنْتَ الْمَنَّانُ بِالْعَطِيَّاتِ عَلَىٰ أَهْلِ مَمْلِكَتِكَ اور تیری مملکت میں، تیرے ملک میں، ظاہر سی بات یہ کائنات ملک الہی ہے، ملک خدا ہے، اس میں جو لوگ بھی رہ رہے ہیں وہ چاہے اس کے جیسے بھی بندے ہوں، فرما برداریوں کی بنیاد پر نہیں ہے، بلکہ بندگی وہ ہر ایک کو دیتا ہے، البتہ اس کے اپنے نیک بندوں کے اوپر اس کا فضل و کرم الگ سے ہوتا ہے۔ لہذا پروردگار یہ ناممکن ہے کہ تو کہے تو سوال کرنے کے لیے لیکن دینے سے منع کر دے۔ وَأَنْتَ الْمَنَّانُ بِالْعَطِيَّاتِ عَلَىٰ أَهْلِ مَمْلِكَتِكَ تو بہت زیادہ احسان کرنے والا ہے اپنے جو تیری مملکت میں رہتے ہیں، ظاہر سی بات ہے یہ کائنات ملک الہی ہے، ملک خدا ہے، اس میں جو بھی رہنے والے ہیں وہ اس کی مملکت میں شامل ہیں، وہ اس کے مملوک ہیں، تو تو انہیں دیتا ہے۔ وَالْعَائِدُ عَلَيْهِمْ بِتَحَنُّنِ رَافَتِكَ اور تو ان کی پناہ گاہ ہے، تو ان پر مہربانیاں کرتا ہے، وَالْعَائِدُ ان پر نرمی کرتا ہے، بِتَحَنُّنِ رَافَتِكَ اپنی مہربانیوں کے ذریعے، اپنی رحمتوں کے ذریعے۔ لہذا الہی ربیتنی فی نعمک و احسانک صغیرا پروردگار تو نے بچپنے میں مجھے اپنی نعمتوں میں پالا ہے، اپنے احسان میں پالا ہے۔ ظاہر سی بات ہے جب ایک بچہ اپنی ماں کی آغوش میں آنکھیں کھولتا ہے اور اس کے ننھے ننھے پیر اس کی ماں کے سینے میں پڑتے ہیں اور اس کے لیے وہ رزق جو اس کی پیدائش سے پہلے مہیا کیا جا چکا ہے وہ اسے ملنے لگتا ہے، یہ کس نے رکھا ہے؟ یہ اسی مالک نے رکھا ہے، ورنہ انسان میں اتنی قدرت کہاں ہے؟ اسے پتا کیا ہے یہ بچے کی ضرورت کیا ہے، یہ بچہ کیا چاہتا ہے، ابھی وہ بول نہیں سکتا ہے۔ یہ ماں کے دل میں، ماں کے دماغ میں، ماں کی فکر میں یہ احساس کس نے رکھا ہے کہ وہ بچے کی بے زبانی کو سمجھ سکتی ہے اور وہ سمجھ جاتی کہ اس وقت اس کا بچہ بھوکا ہے، جس میں پروردگار اس کا رزق اور اس کے بعد کے جو مراحل ہیں اس میں رزق الہی اسے ملتا رہتا ہے۔ تو پروردگار تو نے مجھے پرورش کی، میری پرورش کی نعمتوں میں کب؟ جب میں چھوٹا تھا، میں کچھ بھی نہیں کر سکتا تھا، میں ہاتھ پیر نہیں چلا سکتا تھا، مگر تو نے میری ماں کے دل میں محبت ڈالی اور اس نے اپنے خون جگر کو ہنس ہنس کے پلا دیا، یہ تیرا احسان ہے۔ وَنَوَّحْتَ بِاسْمِ كَبِيرًا اور اس کے بعد جب میں بڑا ہوا تو میرے نام کو تو نے شہرت دی۔ یہ کس نے شہرت دی ہے؟ یہ اسی مالک نے شہرت دی ہے، البتہ ہم اس کا استحقاق نہیں رکھتے ہیں۔ اسی بات کو بڑے خوبصورت انداز میں علی اول امیر المومنین علی ابن ابی طالب نے دعائے کمیل میں بیان کیا ہے کہ پروردگار وَكَمْ مِن ثَنَاءٍ جَمِيلٍ لَسْتُ أَهْلًا لَهُ نَشَرْتَ پروردگار نہ جانے کتنی ایسی ہماری تعریفیں تھیں، بلکہ نہ جانے کتنی ایسی ہماری تعریفیں ہیں جس کا میں اہل نہیں ہوں اور تو نے عام کر دی ہے، تو نے شہرت دے دی ہے۔ لوگ مجھے کہتے ہیں یہ تو بڑا جانکار ہے، یہ تو بڑا دینے والا ہے، یہ تو بڑا اچھا انسان ہے، مجھ میں وہ صلاحیت نہیں ہے، یہ تیرا کرم ہے، یہ تیرا رحم ہے۔ وَكَمْ مِن ثَنَاءٍ جَمِيلٍ اور نہ جانے کتنی خوبصورت تعریفیں ایسی ہیں لَسْتُ أَهْلًا لَهُ نَشَرْتَ جس کا میں اہل نہیں ہوں لیکن تو نے عام کر دیا۔ لوگ کہتے ہیں جب دیکھتے ہیں کہتے ہیں یہ تو بڑا وعدے کا پکا ہے، جبکہ میں جانتا ہوں کہ میں کتنا وعدے کے خلاف ہوں۔ لوگ جب ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ یہ بڑا سخی ہے، میں جانتا ہوں کہ میں مال کو اللہ کی راہ میں دینے میں کتنا کنجوس ہوں۔ تو یہ کس کا کرم ہے؟ وہ مالک ہے جس نے ہماری نہ جانے کتنی ایسی تعریفیں ہیں جو اس نے عام کر رکھی ہیں۔ پروردگار فیامن ربانی فی الدنیا بِإِحْسَانِهِ وَتَفَضُّلِهِ وَنِعَمِهِ پس اے وہ میرا پروردگار جس نے اس دنیا میں، اس کائنات میں اپنے احسان کے ذریعے، اپنے فضل کے ذریعے، اپنی نعمتوں کے ذریعے میری پرورش کی ہے۔ وَأَشَارَ لِي فِي الْآخِرَةِ إِلَىٰ عَفْوِهِ وَكَرَمِهِ اور ہمیں یہ بھی بتایا کہ دیکھو آخرت میں آؤ گے تو گھبرانا نہیں، جس طرح میرا فضل و انعام یہاں جاری ہے آخرت میں بھی میرا کرم و
غفران اور میری معافی کا دروازہ کھلا رہے گا. لیکن یہ پہلے اطمینان ہونا چاہیے, پہلے معرفت الہی ہونی چاہیے, کچھ اعمال ایسے ہونی چاہیے. پروردگار میں جب آخرت میں آؤں گا تو یہاں پہ امام سجاد جو فرما رہے ہیں کہ یوں ہی نہیں ہے کہ ہم لوگ سوچیں کہ ٹھیک ہے چلیے اب وہ اس نے ہمیں دنیا میں بھی فضل و انعام سے نوازتا رہے گا, ہم جو چاہیں کریں, اور آخرت میں بھی ہمیں وہ معاف کر دے گا. نہیں, امام سجاد فرماتے ہیں کہ معرفتی یا مولایا دلیل علیک, پروردگار اس سلسلے میں جو میں سمجھتا ہوں کہ تو مجھے معاف کر دے گا, تیرا کرم میرے شامل حال ہوگا, وہ اس لیے ہے کہ میں تیرا عرفان رکھتا ہوں, میں تجھے پہچانتا ہوں. یا تو ہم اسے پہچانتے ہی نہیں ہیں بلکہ سوء ظن رکھتے ہیں, ہم سوچتے ہیں کہ ہم کو کہاں اللہ معاف کرے گا, ہم نے تو اتنے گناہ کیے ہیں, بلکہ اس کا عرفان ہی نہیں ہے. ہم سوچتے نہیں کہ ہم اس دنیا میں کیسے آ گئے, ہمیں کس نے پیدا کیا ہے, اس دنیا کو کس نے پیدا کیا ہے, یہ دنیا کو کون چلا رہا ہے, اس کا بنانے والا کون ہے, ہم کبھی اس کے بارے میں سوچتے ہی نہیں ہیں, غور و فکر نہیں کرتے. تو ہم کیسے اس سے مطالبہ کر سکتے ہیں آخرت میں بھئی, جب اسے پہچانتے ہی نہیں, اسے جانتے ہی نہیں. مثال کے طور پر ہم کسی جگہ جائیں اور وہاں کے مالک کو ہم نہ پہچانتے ہو, نہ جانتے ہو, تو ہم اس سے کیا سوال کریں گے؟ لہذا سوال کرنے کے لیے ضروری کہ ہم اسے پہچانیں. اور پھر امام سجاد فرماتے ہیں, بس یہ آخری جملہ اور آج کی گفتگو اسی جملے پر تمام کر رہا ہوں, کہ وہ حبی لک شفیع الیک, پروردگار جو میری محبت تیرے سلسلے میں ہے وہی میری شفاعت کرے گی تیری بارگاہ میں, میں تجھ سے محبت کرتا ہوں. اور اسی بات کو حضرت علی نے فرمایا, پروردگار اگر تو مجھے جہنم میں ڈال دے گا لیکن یہ ہونا چاہیے محبت, تو میں وہاں پر لوگوں سے کہوں گا کہ میں اپنے پروردگار سے محبت کرتا تھا, بلکہ میں زور زور چیخوں گا, چلاؤں گا, الہی ان ترکتنی ناطقا, پروردگار اگر تو مجھے بولتا ہوا چھوڑ دیا تو میں وہاں پر لوگوں کو بتاؤں گا انی احبک, میں تجھ سے محبت کرتا ہوں. لیکن ضرورت ہے کہ ہم اللہ سے محبت کریں, اور اللہ سے محبت کرنے کے لیے بنیادی چیز ہے اس کی معرفت, اور معرفت کے لیے ضروری ہے غور و فکر, اور غور و فکر کے لیے ضروری ہے کہ ہم دیکھیں کہ اس نے ہمیں کتنی کتنی نعمتوں سے نوازا ہے, اس نے ہمیں کیا کیا نعمتیں دی ہیں, اس نے اس دنیا میں ہمیں کیسے ہماری پرورش کی ہے. جب اس کی نعمتوں میں غور کریں گے تو اس کی معرفت پیدا ہوگی, جب معرفت پیدا ہوگی تو محبت پیدا ہوگی, اور جب محبت پیدا ہوگی, جس کے دل میں محبت الہی کی شمع روشن ہے, وہ کیسے اپنے مالک کی مخالفت کر سکتا ہے, اس کی نافرمانی کر سکتا ہے. بس یہیں پر ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں, اور اس دعا کے ساتھ کہ پروردگار ہمارے دلوں میں اپنی معرفت اور اپنی محبت کی شمعوں کو روشن فرما. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعظيم عفوك يا حليم يا كريم يا حي يا قيوم يا غافر الذنب يا قابل